انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج زکوٰۃ کے متعلق چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ نمبر ایک یہ کہ زکوٰۃ حکم الہٰ ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر فرض قرار دیا۔ پچھلی امتوں پر بھی زکوٰۃ تھی، نماز تھی، روزے تھے، لیکن قانون تھوڑا فرق کے ساتھ رہا۔ اس امت موسوی کے لیے، حضرت نبی موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے 20% زکوٰۃ تھی۔ امت محمدیہ کے لیے بہت کم پرسنٹیج ہے، صرف 2.5%۔ کہاں 20% اور کہاں 2.5%، بہت زیادہ کم ہے۔ اور اگر اس پر بھی ادا نہ کرے تو بہت زیادہ وعید ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ تو بہرحال آدمی تباہ ہو جاتا ہے جو استطاعت رکھنے کے باوجود بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ تو زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، اور یہ کس پر ہے؟ صاحب نصاب پر فرض ہے۔ اور جو مال اتنا رکھتا ہو، جو 7.5 تولے سونا ہو، یا پھر 52.5 تولے چاندی ہو، یا 52.5 تولے چاندی کی مقدار میں اس کے پاس رقم ہو، کیش ان ہینڈ، پھر یا کیش ایٹ بینک، دونوں میں سے کوئی بھی اگر ایک چیز ہو جاتی ہے جو 52.5 تولے چاندی کے برابر ہوتی ہے، یوں سمجھ لے 36-37 ہزار روپے اگر کسی کے پاس ہے اور اس پر 1 سال گزر گیا، تب اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اور ایسے ہی اگر کسی نے مال تجارت رکھا ہے، تجارت کا مال ہے، بزنس میں رقم انویسٹ کیا ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ یہ چیز اتنی ہے جتنی 52.5 تولے چاندی، 52.5 گرام، یہ 52.5 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔ اب مارکیٹ کے ریٹ کے حساب سے دیکھ لیں تو شاید 700 روپے تولہ ہوگا چاندی، اور سونا شاید 60,000 روپے۔ اب اس کے اندر بھی ہے 22 کیرٹ، 24 کیرٹ الگ الگ، لیکن ہمارے پاس جو سونا موجود ہوتا ہے وہ سونے کی قیمت کے حساب سے بھی اگر دے دے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر قیمت خرید کے اعتبار سے دیتے ہیں، اگر رقم زکوٰۃ میں دیتے ہیں تو زکوٰۃ زیادہ ادا ہوگی، اور ثواب بھی اس پر زیادہ ہے کہ یہ مسکین کو، محتاج کو، حاجت مند، ضرورت مند اور ایسے مسلمانوں تک بھی زکوٰۃ کو پہنچانا چاہیے جو قید اور بند کی صورتیں برداشت کر رہے ہیں۔ مشرکین نے جنہیں غیر ضروری طور پر ظلماً مسلمان ہونے کی وجہ سے جیلوں میں قید کر دیا، اور جو وکیل نہیں کرا سکتے، جو وکیل کا خرچ نہیں اٹھا سکتے، ان مسلمانوں تک بھی زکوٰۃ کی رقم پہنچانا اور انہیں آزاد کروانا، ان کا کیس لڑنا، اس پر بھی خرچ ہونا چاہیے۔ بہرحال زکوٰۃ جو حکم ہے وہ 40,000 پر 1,000 ہے۔ زکوٰۃ کی رقم کتنی ادا کرنا؟ 40,000 ہے، 1 سال گزر گیا تو اب اس پر 1,000 زکوٰۃ نکلے گی، یعنی 1,00,000 روپے پر 2,500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے۔ اور 10 لاکھ اگر روپے ہیں تو اس پر 25,000 زکوٰۃ بنتی ہے۔ ایسے ہی رقم کو کیلکولیٹ کر لیں تو رقم کو کس طرح سے کیلکولیٹ کریں؟ زکوٰۃ کتنی نکلتی ہے ہم پر، یہ کیسے معلوم کریں؟ سونا دیکھ لیں کتنا ہے، چاندی دیکھ لیں کتنا ہے، کیش کتنا ہے ہاتھ میں اور الماریوں میں جو رکھا ہوتا ہے وہ، اور پھر بینک کے اندر کتنا پیسہ رکھا ہوا ہے، اور پھر بزنس میں کتنا پیسہ لگایا ہوا ہے، ان تمام چیزوں کو ملا لیں۔ اور اس کے اندر یاد رکھیں ہر ایک کا الگ الگ اکاؤنٹ بنے گا۔ جیسے نماز پڑھتے ہیں تو ہر ایک کی اپنی اپنی نماز ہے، پورے گھر کی نماز نہیں ہوتی۔ اور ایسے ہی رمضان کے روزے ہیں تو پورے گھر کی طرف سے روزے کوئی نہیں رکھتا ہے، بلکہ ہر آدمی اپنے اپنے روزے رکھتا ہے۔ اور زکوٰۃ بھی ویسے ہی ہے۔ ہاں، زکوٰۃ فرد کے اعتبار سے ہوتی، پورے گھر کا ملا کر کیلکولیشن نہ کرے۔ امی کا سونا لے لیے، بہن کی چاندی اتنی ہے، خالہ کا جو ہے زیور اتنا ہے، یہ ساری چیزیں نہیں ملائیں گے۔ ہر ایک کا، والدہ کا سونا، والدہ کا چاندی، والدہ کا کیش، ان کا ایک الگ اکاؤنٹ، کتنا ان کے پاس ہے اس میں سے زکوٰۃ دیں گے۔ بعض دفعہ کسی کے پاس صرف 2-3 تولے سونا ہوتا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں بنتی، کیونکہ چاندی نہیں ہوتا ہے ساتھ میں، کیش نہیں ہوتا ہے ساتھ میں، بینک میں کوئی رقم نہیں ہوتی ہے، کسی تجارت میں مال نہیں انویسٹ کیا ہوتا ہے، صرف 2-4 تولے سونا ہوتا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں آتی، کیونکہ 7.5 تولے سونا ہو اور اس پر 1 سال بیت گیا ہو تب زکوٰۃ آتی ہے۔ ایسے ہی اگر چاندی ہے، 40 تولے چاندی ہے، زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اگر چاندی ہے
اس پر زکوٰۃ نہیں آتی، اور کسی کے پاس صرف 25,000 روپے ہے، 1 سال 2 سال سے پڑے ہوئے ہیں، لیکن اماؤنٹ صرف 25-30 ہزار روپے ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے 52.5 تولے چاندی کی مقدار تک رقم پہنچ جائے تب دینا ہے، اور گھر کی زکوٰۃ دینا نہیں ہوتا ہے۔ جو گھر ہوتا ہے، گھر ہوئے 40 لاکھ کا ہے، 1 کروڑ کا ہے، 2 کروڑ کا ہے گھر پر زکوٰۃ نہیں، اور بعض لوگ کرائے پر گھر دے دیتے ہیں، 4 گھر کرائے پر دیتے ہیں، تو ان کی بھی زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو گھروں کی کتنی قیمت ہے اس اعتبار سے زکوٰۃ نہیں نکالیں گے۔ زکوٰۃ کتنی نکالیں گے؟ زکوٰۃ اس کی نکالیں گے جو گھر میں کرائے سے رکھا ہے، کرایہ دار نے لا کر جو رقم جمع کرائی یا اکاؤنٹ میں جمع کرا دی، تو وہ جو پیسہ کرایہ کا آیا اور خرچ ہوا، پھر 1 سال گزرا تو جتنا بچ گیا تھا، جو سیونگ ہے، اس کے اوپر ہے زکوٰۃ، سیونگ پر زکوٰۃ دینا ہے۔ اللہ رب العزت نے انکم کے اوپر نہیں رکھا ہے، آپ کی انکم کتنے ہی لاکھ کیوں نہ ہو، کتنے ہی کروڑ کیوں نہ ہو، انکم کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ سیونگ پر ہے۔ سیونگ بھی صرف 3 منتھ یا 40 ڈیز پر نہیں ہے، پورا 1 سال اگر گزر گیا ہے تب زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ کسی کو قرض دے دیتے ہیں، 5 لاکھ روپے قرض دے دیا، اب وہ واپس نہیں کر رہا ہے، تو اب یہ زکوٰۃ ابھی نہیں دے گا۔ زکوٰۃ اب چونکہ مالک ہے، 5 لاکھ کا مالک ہے، پیسہ ادھر دیا ہوا ہے، لیکن وہ واپس دے گا تب آ کر زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہو جائے گا۔ زکوٰۃ تو واجب ہوتی ہے، ادائیگی واجب نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی بعض لوگ رہن پر گھر لے لیتے ہیں، چھوٹا سا گھر لے لیا، 2 لاکھ روپے تھے، دے دیا اور رہن پر گھر لے لیا، تو رہن تو شرعاً درست نہیں ہے لینا، رہن پر رکھنا، لینا دینا۔ لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں، اگر کسی نے پیسے دے دیے 2 لاکھ روپے، اور وہ 2 کمرے 3 کمرے کا گھر تھا اور اس کو رہن پر رکھ لیا، تو اب زکوٰۃ کا کیا کرے؟ جس کے پاس 2-3 لاکھ روپے آئے ہیں، یعنی مالک مکان، وہ تو اس کا مالک نہیں ہے 2-3 لاکھ کا، وہ اماؤنٹ کا مالک نہیں ہے، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا۔ اور جس نے پیسے دیے اور رہن پر گھر لیا، وہ بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، کیونکہ مال دے دیا ہے، پیسہ کیش دے دیا ہے۔ اب کیش کا اونر ہے، کیش کا مالک ہے، لیکن اختیار نہیں ہے، ملکیت ہے لیکن اس کا مختار نہیں ہے، خرچ کرنے کا پاور اس کے پاس نہیں ہے، اس لیے وہ بھی زکوٰۃ نہیں دے گا۔ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، ادائیگی واجب نہیں ہوتی ہے، اسی وقت ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ پھر ادا کب کرے؟ جب وہ پیسے واپس مل جائیں گے تو اس وقت ادا کریں گے۔ 3 سال 4 سال 6 سال گزر گئے تو 6 سال کی جتنی زکوٰۃ بنتی ہے ہر سال کی قضا کریں، اور اگر دینا چاہے تو دے بھی سکتا ہے، زکوٰۃ تو ہو جائے گی، ادا ہو جائے گی اگر دے دیتا ہے، یا اگر نہیں بھی دے گا بعد میں دے گا تب بھی اس کے لیے جائز ہے۔ زکوٰۃ کے لیے سونا رہن رکھا دیتے ہیں کہ زکوٰۃ دینا ہے تو تھوڑا سونا رہن رکھا دیں گے، غلط ہے۔ اس طرح سے رہن سنٹر پہ جانا، سود پر پیسہ لینا اور زکوٰۃ ادا کرنا یہ گناہ ہے، اس طرح سے نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ پیسہ جو آپ کے پاس پیسہ ہے اس پیسے میں سے نکال دیں، یا پھر اگر حالت ایسی ہے کہ صرف سونا ہے، چاندی ہے، کیش نہیں ہے، زکوٰۃ دینا ہے، تو سونا تھوڑا سا بیچ دینا مناسب ہے، درست ہے۔ لیکن سونے کو رہن پر رکھا کر جو پیسہ لاتے ہیں پھر اس پر انٹرسٹ بھرتے ہیں، تو یہ سود کا لینا دینا ناجائز ہے، گناہ ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، سود لینے والے پر اللہ کی لعنت، سود دینے والے پر اللہ کی لعنت، سودی معاملات کو لکھنے والے پر اللہ کی لعنت، اور سودی معاملات کے گواہ پر اللہ کی لعنت، یعنی چاروں لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ سود لینا دینا، اس کے گواہ بننا، وٹنس بننا، یا اس کے پیپر پر دستخط کرنا یا پیپر بنانا، یہ تمام چیزیں جائز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کافر کے پاس سے لینا دینا اس کی الگ صورت ہے، مسلمان سے مسلمان کا دینا، مسلمان سے مسلمان کا لینا یہ الگ صورت ہے، یہ الگ الگ ملک کے الگ اعتبار سے۔ جس ملک سے میں بات کر رہا ہوں، شہر حیدرآباد، ہندوستان کا شہر، تو یہاں پر مشرکین کا غلبہ اور یہاں کے حالات جدا گانا، تو دوسرے ممالک میں دیکھنے والے لوگ جو اسلامی ملک تو نہیں رہا، مسلم حکمرانوں کا ملک یا مسلمان آبادی کا ملک، تو وہاں پر بعض چیزیں جائز نہیں ہوتی جو دیگر جگہوں پر جائز ہوتی ہے۔ تو سری لنکا ہے، نیپال ہے،
انڈیا ہے، میانمار ہے، یہاں کے معاملات جدا گانا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک تعالی ہمیں زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ نکالنے اور حقدار تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین و صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذان ہو رہی ہے، مسجد کے لیے تشریف لائیے۔